بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ ان اللہ بعث محمدا نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل ثم الصلاة والسلام علی النبی الکریم ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون صلوات سامعین دیوکار ارباب فکر و دانش، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ صافات کی آیت نمبر 24 پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خالق لم یزل ولا یزال ارشاد فرما رہا ہے وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سب کے سب لوگوں کو یہاں پر روک لو۔ وجہ انہم مسئولون، ابھی ان سے ایک سوال کرنے والا باقی رہ گیا ہے۔ اس کی تفاسیر میں علماء نے جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بروز قیامت پورے صراط سے گزر کر جب جنت میں جانا ہوگا تو پورے صراط پر 50 منزلیں ہیں۔ توجہ کا طالب رہوں گا۔ پولے صراط بنا ہے جہنم کے اوپر، پولے صراط پہ ہے 50 منزلیں۔ جو شخص ان 50 منزلوں کو پار کر گیا وہ شخص جنت میں چلا جائے گا، لیکن جو کسی ایک منزل پہ ناکام ہو گیا جہنم کے شعلے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اب ایک شخص 49 منزلیں طے کر کے جب آخری منزل پہ پہنچے گا آواز قدرت آئے گی وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو یہیں پہ روکا جائے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو آخری سوال ہوگا یہ کس چیز کے بارے میں ہوگا، مولا نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ تکاثر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا نعیم کے بارے میں، نعمت عظمیٰ کے بارے میں۔ راوی نے کہا مولا نعمت عظمیٰ سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا نعمت عظمیٰ سے مراد ہم محمد و آل محمد کی ولایت ہے۔ نعمت عظمیٰ کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ عید غدیر گزری ہے نا، عید غدیر کو روایات میں عید اللہ الاکبر کا نام دیا گیا کہ جتنی بھی عیدیں خدا نے مومنین کو عطا کی ان میں سے سب سے بڑی عید ہے عید غدیر، اس لیے کہ غدیر کے میدان میں اعلان ہوا تھا علی کی ولایت کا۔ اور یہاں پہ ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں۔ جملہ کیا ہے کہ غدیر کے مقام پر جب حکم خداوندی ہوا یا ایھا الرسول بلغ، رسول پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، کس چیز کی؟ ما انزل الیک من ربک، جو پہلے میں نے تمہارے اوپر نازل کر دی ہے۔ اب جب یہ حکم خداوندی آ گیا، رسول نے کہا جو آگے چلے گئے
ان کو غدیر پہ واپس بلاؤ، جو غدیر سے پیچھے رہ گئے ان کو آگے غدیر پہ بلاؤ۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، اس زمانے میں غدیر راستوں کا جنکشن تھا، یعنی جس نے مدینہ جانا تھا اس نے غدیر سے گزر کے مدینہ جانا تھا، جس نے شام جانا تھا اس نے غدیر سے گزر کے شام جانا تھا، جس نے مصر جانا تھا اس نے غدیر سے گزر کے مصر جانا تھا، جس نے یمن جانا تھا اس نے غدیر سے گزر کے یمن جانا تھا۔ گویا کہ سارے راستوں کا جو جنکشن اور چوراہا تھا اس کا نام تھا غدیر۔ اس زمانے میں غدیر راستوں کا جنکشن تھا، اور آج کے زمانے میں غدیر عقیدوں کا جنکشن ہے۔ وہ کس طرح سے؟ غدیر پہ رسول نے کہا جو غدیر سے آگے نکل گیا اس کو بھی واپس بلاؤ، جو غدیر سے پیچھے رہ گیا اس کو بھی غدیر سے بلاؤ۔ گویا کہ رسول سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں جو غدیر سے آگے نکل گیا وہ بھی گمراہ، جو غدیر سے پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ، سب کا غدیر پہ جمع ہونا لازم ہے۔ آج کے زمانوں میں غدیر عقیدوں کا جنکشن ہے۔ جو غدیر سے آگے بڑھا اس نے کہا علی اللہ ہے، جو غدیر سے پیچھے رہ گیا اس نے کہا علی ہم جیسا بندہ ہے۔ رسول نے کہا نہیں، علی اللہ بھی نہیں، علی تم جیسا بندہ بھی نہیں، غدیر پہ آ جاؤ، علی تمہارا مولا ہے۔ غدیر پہ آ جاؤ، علی تمہارا مولا ہے۔ غدیر کے مقام پہ سب کو جمع کیا۔ کتاب ہماری نہیں، ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے سوائق محرقہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ جلا دینے والی بجلیاں۔ یہ کتاب اس مقصد کے تحت لکھی گئی تھی تاکہ ہمارے اوپر بجلیاں گرائی جائیں، مگر لکھنے والا خود مجبور ہوا کہ اس نے اس کتاب میں محمد و آل محمد کے اتنے فضائل لکھے، بجائے اس کے کہ ہمارے اوپر بجلی بن کے گرے خود اس کے اوپر بجلی بن کے گر گئی۔ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ دستے دعا بلند کیے رسول اللہ نے، کہا پروردگارا علی کا واسطہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، پروردگارا علی کا واسطہ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ پریشانی ختم ہو گئی، دوسری پریشانی کھڑی ہو گئی، چپ کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن ایک شخص آیا، یا رسول اللہ پریشان ہوں، دعا کیجئے۔ دستے دعا بلند کیے، پروردگارا علی کا واسطہ اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ دوسرے نے جا کے پہلے کو کہا تمہارے لیے بھی علی کا واسطہ، میرے لیے بھی علی کا واسطہ، کل ایسا ایک کام کرتے ہیں کہ علی کا نام لے دیتے ہیں، علی کا نام لے دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں رسول کرتے کیا ہیں۔ اب تیسرے دن دونوں اکٹھے ہو کے آئے، کہا یا رسول اللہ مشکل کشا پہ مشکل بن گئی ہے، دعا کیجئے۔ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارا علی کا واسطہ علی کی مشکل کو آسان کر دے۔ اب وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا، اس کے دل میں مروڑ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، میں پریشان ہوں تو بھی علی کا واسطہ، یہ پریشان ہو تو بھی علی کا واسطہ، علی پریشان ہو تو بھی علی کا واسطہ۔ رسول نے کہا خاموش، اگر کبھی مجھ پہ بھی مشکل بن آئے تو بھی میں دعا کرتا ہوں پروردگارا علی کا واسطہ۔ علی حق نعرہ حیدری، پروردگارا علی کا واسطہ۔ کیوں ہے علی کا واسطہ؟ روایات میں ملتا ہے اس لیے کہ علی مظلوم ہے سب سے بڑے، اور اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو کائنات کے سب سے بڑے مظلوم علی ابن ابی طالب ہیں، اور جب مظلوم کا نام لے کر، مظلوم کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو خدا کبھی اس کو رد نہیں کرتا۔ آج بھی علی مظلوم ہے، اس لیے کہ علی کے ساتھ دوسروں کا تقابل کر کے ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ ان میں سے علی افضل ہے۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، سال گزشتہ میں نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ کے علاوہ 1,23,999 انبیاء جو ہیں مولا علی
علیہ السلام ان تمام سے افضل ہیں۔ وہ تو ساسا ابن سوہان نے پوچھا تھا تو علی نے اپنے فضائل آپ پڑھے تھے، آج میں پڑھنا چاہوں گا علی کے وہ فضائل، علی کی وہ افضلیت جو علی کی ایک ماننے والی مومنہ کی زبان سے جاری ہوئے۔ توجہ ہے آپ کی، طبیعت ناساز ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ احباب نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ یہ آسانی سے وقت گزر جائے گا۔ واقعہ ہے حجاج ابن یوسف کے دور کا، اور یہ کون ہے ملعون کہ جس نے 80,000 شیعوں کو قتل کیا، کہ جن میں صرف مرد نہیں تھے بلکہ خواتین بھی تھی۔ جب کافی دن گزر گئے اس نے کہا کہ آج کافی دن ہو چکے ہیں کوئی شیعہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کے ماننے والے چیلوں نے کہا ایک عورت ہے، ایک مومنہ ہے، وہ بہت علی علی کرتی ہے، کہا اسے میرے دربار میں حاضر کرو۔ مومنہ کا نام کیا ہے؟ مومنہ کا نام ہے حرہ بنت خلیفہ سعدیہ۔ کون ہے یہ بی بی؟ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی کنیز ہیں۔ دربار میں لایا گیا، کہا ہے حرہ، حجاج نے چونکہ بڑے غصے میں تھا، کہا ہے حرہ تو کیا کہتی ہے، علی باقیوں سے افضل ہے؟ توجہ نہیں ہے آپ کی، کہا بتاؤ کیا علی باقیوں سے افضل ہے؟ حرہ نے مسکرا کے کہا تم مقابلے کی بات کرتے ہو، میں نے تو علی کا کبھی ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کیا۔ جب یہ جملہ کہا اس کے بعد کہا حرہ نے، کہا میں تو علی کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتی ہوں۔ غصے میں سرخ ہوا، کہا آج اگر دلیل نہیں دو گی تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ حرہ مسکرائی، کہا علی کی بیٹی کی کنیز ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گی۔ کہا اچھا بتا آدم سے کس طرح افضل؟ بی بی نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ بی بی پوچھ اس لیے رہی تھی کہ قرآن پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے؟ کہا قرآن پڑھا ہے، ہاں پڑھا ہے۔ قرآن میں نہیں ہے یہ واقعہ فتاب علیہ، آدم نے توبہ کی اپنی غلطی پر، کیا تو آدم کو معصوم نہیں مانتا؟ اس نے کہا ہاں میں معصوم مانتا ہوں۔ کہا جب معصوم مانتا ہے آدم سے غلطی نہیں ہوئی، تو جب آدم سے غلطی نہیں ہوئی تو آدم نے توبہ کس بات کی؟ آدم کا توبہ کرنا اس بات کو بتا رہا ہے کہ آدم سے گناہ تو نہیں ہوا مگر آدم سے ترک اولا ہوا، کہ آدم نے ایک بہتر چیز کو چھوڑ دیا، آدم نے ترک اولا کر لیا، جس کی وجہ سے آدم نے بعد میں توبہ کی فتاب علیہ۔ اور جب خدا کی بارگاہ میں توبہ کی، کہا پروردگارا تجھے ان 5 ناموں کا واسطہ جو جنت کے دروازے پہ لکھے ہوئے ہیں، کہا تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے تجھے علی کا واسطہ، تو فاضل السماوات والارض ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسین کا واسطہ۔ جب ان 5 ناموں کی مدد سے آدم نے بارگاہ خدا میں توبہ کی تو اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حرہ نے ایک مرتبہ حجاج کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا حجاج بتا توبہ کرنے والا افضل ہے یا جن کے ناموں پہ توبہ کی جائے وہ افضل ہے؟ ایک مرتبہ خاموش ہوا، حیرانی پریشانی کے ساتھ حرہ کی طرف دیکھا، کہا ہاں بتا مانتا ہے آدم سے افضل؟ اس نے خاموشی سے کہا ہاں علی آدم سے افضل ہے۔ کہا اچھا بتا نوح سے کس طرح افضل ہے؟ توجہ چاہوں گا، نوح سے کس طرح افضل ہے؟ بی بی مسکرائی اور مسکرا کر کہا نوح سے اس طرح افضل ہے کہ جب طوفان آیا تو نوح نے اپنی بیوی اور بیٹے کو آواز دی، جب ان کو بلایا تو وہ آئے نہیں، آیت آئی اللہ کی طرف سے اے نوح لیسا من اہلک، یہ تجھ میں سے نہیں ہے۔ گویا کہ اب جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ اللہ نے کہا لیسا من اہلک، اے نوح یہ تجھ میں سے نہیں، تو یہاں پہ اللہ نے خود ہی واضح کر دیا کہ اگر رسول بلائے اور کوئی نہ آئے تو جب اللہ نے کہہ دیا لیسا من اہلک یہ تیرا بیٹا ہو کر تجھ میں سے نہیں ہے، تو جو نبیوں کا سردار محمد ہے اگر وہ کسی کو بلا لے اور وہ نہ آئے تو وہ صحابی کس طرح ہو سکتا ہے؟
کہا لیسا من اہلک، تجھ میں سے نہیں ہے، چھوڑ دے۔ نوح نے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا، نوح نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اب جناب حرہ فرماتی ہیں سنو حجاج، یہ تو تھا نوح کا قصہ، اب ادھر آ جاؤ۔ جب رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، علی کے بیٹے حسنین کون ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ سیدہ نساء عالمین ہے، ان کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں کا باپ حسن و حسین سے بہتر ہے۔ ارے جس طرح نوح کو کہا کہ تیری بیوی اور تیرا بیٹا تجھ میں سے نہیں، لیکن رسول سے پوچھا تو رسول نے فضائل کے انبار لگا دیے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس کو خاندان میں سے نکال دیا جائے وہ افضل ہوگا، یا جس کی تعریف میں خدا پوری کائنات بنا دے وہ افضل ہوگا؟ علی حق نعرہ حیدری، بتا نوح کو افضل مانتا ہے یا علی کو؟ حجاج نے نظریں جھکا کے کہا ہاں علی افضل ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہا بتاؤ ابراہیم سے کس طرح افضل؟ پریشان تو نہیں ہوگے میری باتیں سن کے؟ توجہ ہے نا آپ آباب کی؟ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ؟ کہا ابراہیم سے کس طرح افضل مانتی ہے؟ جناب حرہ مسکرائیں اور مسکرا کے کہا کہ جب ابراہیم نے خدا سے کہا بار الہا مجھے یہ بتا کیف تحیی الموتا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا ابراہیم ایمان نہیں ہے۔ استفہام اقراری، اللہ اقرار لینا چاہ رہا تھا، کہا ابراہیم ایمان نہیں رکھتا۔ ابراہیم نے کہا ایمان تو ہے، لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب جب یہ ابراہیم نے کہا کہ مجھے یقین تو ہے مگر اس کے باوجود بھی اطمینان قلب چاہتا ہوں، مگر میرے مولا علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ کوفے کے منبر پہ چڑھ کے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا آخر میں جا کے مولا نے ایک بات کہی کہ لو کشف الغطاء لمزدت تو یقینا، کہ اگر پوری کائنات کے پردے بھی ہٹا دیے جائیں مجھے علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن علی کہتے ہیں اگر پردے بھی ہٹا دیے جائیں پوری کائنات سے مجھے علی کے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دربار میں ایسے سناٹا چھایا جیسے یہاں پہ چھایا ہوا ہے، سارے خاموش ہوئے۔ پھر کہا اچھا داؤد سے بھی افضل مانتی ہے؟ کہا ہاں مانتی ہوں، علی افضل ہے داؤد سے۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا داؤد کے پاس جب ایک کسان، ایک زراعت کا کام کرنے والا، ایک زمیندار آدمی مسئلہ لے کر آیا، کہا داؤد میرا مسئلہ حل کرو، تو جناب داؤد نے کہا میرا بیٹا سلیمان ہے، اس سے پوچھ لو وہ تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ لیکن علی ابن ابی طالب کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا عادلکم علی، تم میں سے سب سے زیادہ عادل علی ہے، تم میں سے سب سے زیادہ حکومت کرنے والا، تم سے سب سے زیادہ حقدار حکومت کا علی ابن ابی طالب ہے، تم میں سب سے زیادہ عدالت کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر بی بی نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا کہ ایک مرتبہ جب جناب خاموشی تاری ہوگی ساتھ ہیں کہا جب ایک مرتبہ رسول اللہ کے صحابی آئے رسول کے پاس، کہا یا رسول اللہ خرمے کھا رہے ہیں، کھجورے کھا رہے ہیں، کچھ مجھے بھی عطا کیجئے۔ رسول نے کچھ عطا کی، چھپا کے جناب سلمان نے گنی تو وہ 7 تھی۔ اب ایک مرتبہ جیب میں ڈالی اور گئے علی کے پاس، جا کے دیکھا علی بھی کھجورے کھا رہے ہیں، کہا یا علی مجھے کچھ عطا کیجئے۔ مولا کائنات نے مٹھی بھری سلمان کے ہاتھ پہ ڈال دی۔ اب سلمان نے جب گننا شروع کیا 1 2 3 4 5 6 7، جب 7ویں پہ آ کے رکا، ایک مرتبہ علی کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا سلمان رک جاؤ، اگر رسول نے 7 سے زیادہ دی ہوتی تو میں علی بھی تمہیں 7 سے زیادہ عطا کر دیتا۔ علی حق نعرہ حیدری، 7 سے زیادہ عدالت ہے علی کی۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں انصاف کا تقاضا ہو، لیکن علی نے کہا رسول نے 7 دی ہیں تو علی بھی 7 سے زیادہ نہیں دے گا۔
خاموش ہوا. کہا اچھا موسیٰ سے بھی افضل مانتی ہے؟ بی بی نے کہا ہاں الحمدللہ میرا علی موسیٰ سے بھی افضل ہے. کہا وہ کس طرح؟ بی بی نے کہا جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کا قتل کیا، حالانکہ واجب القتل تھا، اس کا قتل کرنا واجب اور ضروری تھا، ظالم اور جابر تھا، مگر جناب موسیٰ نے جب قبطی کا قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں آئے تو اللہ نے کہا لا تخف اے موسیٰ تو گھبرا نہیں، تو مرسل ہے اور میری بارگاہ میں مرسل گھبرایا نہیں کرتے. اللہ نے موسیٰ کو حوصلہ دیا کہ تو مرسل ہے، اگر تو نے ایک قتل بھی کر دیا تو تجھے خوف نہیں کھانا چاہیے. اب ایک واقعہ بہت طویل ہے، میں چند جملوں میں سمیٹ کے آپ کی نظر کروں گا. اب یہ تو تھا جناب موسیٰ کا قصہ. اب ادھر آئے علی کس طرح افضل ہے موسیٰ سے. جب ایک مرتبہ رسول اللہ بچپن کے عالم میں جسم پہ لہو ہی لہو ہے، زخموں کے نشانات ہیں، جناب ابو طالب نے دیکھا، کہا اے میرے بھتیجے تیرے جسم پہ زخم کے نشانات کیسے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ نے کہا چچا جان مجھے قریش کے بچوں نے پتھر مارے ہیں جس کی وجہ سے میرے جسم سے خون نکل رہا ہے. ایک مرتبہ جلال آیا جناب ابو طالب کو، رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا چلو میرے ساتھ. عصا ہاتھ میں لیا. اب یہاں پہ میں جملہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر نبوت بھی چل پڑے اور جس کے کہنے پہ نبوت بھی چل پڑے اس ہستی کا نام ابو طالب ہے. ابو طالب نے عصا پکڑا، کمر جھکی ہوئی، مگر جلال کے عالم میں کمر کو سیدھا کیا، رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا. آئے قریش کے سرداروں کے پاس، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر صرف ایک ابو طالب. کہا تم نے میرے بھتیجے کو مارا، تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے. ساروں نے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. پتہ نہیں آپ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں. کہا بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. ابو طالب مسکرائے، کہا بچوں کا معاملہ ہے تو میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے، کل کو نہ کہنا بچوں کا معاملہ ہے. جناب ابو طالب واپس آ گئے، علی کو بلایا، کہا علی کل رسول کے آگے چلنا ہے. علی کو کہا علی کل رسول کے آگے چلنا ہے. تو علی نے کہا میں تو غلام ہوں، غلام کبھی آقا کے آگے نہیں چلتا. کہا یہ میرا حکم ہے، کل آگے رسول اللہ کی اس لیے چلنا ہے کہ رسول پہ آئیں گے پتھر اور وہ پتھر تم نے کھانے ہیں. اب جب اگلا روز آیا، آگے آگے علی چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے رسول اللہ ہے. اب ایک مرتبہ جب ایک آیا بچہ، علی نے ہاتھ سے پکڑا، آسمان میں اچھال دیا. دوسرا آیا، دیوار میں مار دیا. کسی کا بازو زخمی، کسی کی ٹانگ زخمی، کسی کا سر زخمی. رات کو سارے عرب کے قبائل اپنے کھلونوں کو لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ابو طالب یہ تمہارے علی نے کیا سلوک کیا؟ ایک مرتبہ ابو طالب اٹھے، مسکرا کے دیکھ کے کہا بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں ہی رہنے دو. بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. یہ تھا وہ واقعہ بچپن کا کہ جب علی نے، شاید ہی مکہ میں کوئی ایسا گھر ہو کہ جس کا قتل علی نے نہ کیا ہو. کسی کا بھائی قتل کیا، کسی کا بیٹا قتل کیا، کسی کا باپ قتل کیا. ہر قبیلے کا، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی ایسا فرد تھا جو علی کے ہاتھوں مارا گیا تھا. اب واقعہ ذہن میں رہے، موسیٰ نے کیا تھا قبطی کا قتل، آنکھوں میں خوف تھا، بارگاہ خداوندی میں آئے، خدا نے کہا میری بارگاہ میں مرسل خوف نہیں کھایا کرتے. اب ادھر علی ابن ابی طالب، مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں جس کا علی نے قتل نہ کیا ہو. شب ہجرت آئی، رسول اللہ نے کہا میرے بستر پہ سونا ہے. علی نے کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. رسول اللہ نے کہا ہاں جان بچ جائے گی. ایک مرتبہ سجدہ شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں علی محمد کے کام آ گیا. رسول کے بستر پہ سو گئے. اب جو کہتے ہیں نا کہ رسول کے بستر پہ سو گئے، شاید علی کی آنکھوں میں خوف ہو. میں کہوں گا خوف ہے دل کی کیفیت.
دل کی کیفیت وہی بتا سکتا ہے جس پہ خوف ہو. آپ کے دل میں خوف ہے میں نہیں بتا سکتا, میرے دل میں خوف ہے آپ نہیں بتا سکتے, لیکن علی کے دل میں خوف ہے یا خوف نہیں؟ واقعہ ذہن میں رہے, قبطی کا قتل کیا, موسیٰ کی آنکھوں میں خوف. علی نے مکہ کے ہر گھر میں ایک آدمی کا قتل کیا, علی کی آنکھوں میں خوف نہیں, اس لیے کہ علی اطمینان سے سویا ہے. جس کو ڈر ہو, جس کو خوف ہو, اس کو ساری رات نیند نہیں آتی, مگر علی پوری رات اتنے اطمینان سے سویا کہ علی کا جملہ ملتا ہے, جیسی نیند مجھے اس رات آئی تھی ایسی نیند پوری زندگی نہیں آئی. اطمینان دیکھیے علی ابن ابی طالب کا. بتا موسیٰ سے افضل ہے یا نہیں؟ ہاں افضل ہے موسیٰ سے. بس آپ کی سماعتوں کو زیادہ زحمت نہ دوں. آخری جملہ, اچھا بتا عیسیٰ سے بھی افضل ہے؟ کہا ہاں عیسیٰ سے بھی افضل ہے. وہ کس طرح؟ کہا جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا. نہیں 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 آپ توجہ نہیں کر رہے. کہا جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کہا مریم اخرجی, یہاں سے نکل جاؤ, ھذا بیت العبادت للولادہ, یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا گھر نہیں. میں پورا پورے جگر لگا رہا ہوں لیکن اگر آپ لوگوں نے جواب نہ دیا دکھ ہوگا. کہا ھذا بیت العبادہ للولادہ, یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا گھر نہیں. مریم کو بیت اللہ سے نکالا گیا عیسیٰ کی وجہ سے, مگر جب علی کی ولادت کا وقت آیا جناب فاطمہ حرم کعبہ کے قریب آئی, ایک مرتبہ دیوار شک ہوئی, اندر سے آواز آئی یا فاطمہ تو ادخلی, اے فاطمہ اندر داخل ہو جا. مریم کو نکالا گیا عیسیٰ کی وجہ سے, فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا علی کی وجہ سے. تو اب بتا علی افضل ہے یا عیسیٰ؟ لاجواب ہو گیا حجاج ابن یوسف. کہا اگر آج تو دلیلیں نہ دیتی تو میں تیرا سر قلم کروا دیتا. چھوڑ دیا اس مومنہ کو. یہ ہے علی ابن ابی طالب کی فضیلت, اور اسی علی کا بیٹا ہے عباس. عزاداروں, کربلا میں کچھ شہادتیں ایسی ہیں جن کا پڑھنا مشکل ہے, اور کچھ شہادتیں ایسی ہیں جن کا سننا مشکل ہے. عباس کی شہادت ان شہادتوں میں سے ہے کہ جس کا پڑھنا بہت ہی مشکل ہے, مگر میں کوشش کروں گا کہ عباس کی شہادت کے مسائل کو مکمل طور پہ بیان کروں. اس سے پہلے عباس کی فضیلت کے جملے. عباس ہے علی کا بیٹا, آج برآمدگی ہے نا مولا غازی کی علم کی. عباس ہے علی کا بیٹا, علی کی شجاعت کا وارث, اور صرف علی کی شجاعت کا وارث نہیں, جس طرح علی شجاع ہے علی عالم بھی ہے, اور جیسا علم علی کے پاس ہے ویسا علم کسی اور کے پاس نہیں. جناب عباس کی شجاعت کو بیان کیا جاتا ہے, جناب عباس کے صبر کو بیان کیا جاتا ہے, مگر غازی عباس کے علم کو بیان نہیں کیا جاتا. ہاں عزادارو, عباس کا علم بھی ویسا ہی ہے جیسا علی ابن ابی طالب کا علم ہے. عباس کے علم میں عباس کا ثانی کوئی نہیں. اور جناب عباس کی والدہ جناب ام البنین کون ہے؟ یہ بی بی, بی بی کا نام ہے فاطمہ. جب مولا کائنات گھر میں موجود ہوتے تھے جناب ام البنین کو بلاتے تھے یا فاطمہ, تو فاطمہ کہہ کے بلاتے تھے. اب جیسے ہی فاطمہ کہہ کے بلاتے تھے, ایک مرتبہ مولا حسن اور مولا حسین کی نظریں ادھر ادھر دیکھ کے اپنی ماں فاطمہ کو تلاش کرتی تھی. جناب ام البنین نے یہ بات محسوس کی, مولا کی بارگاہ میں کہا مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کریں, جب آپ فاطمہ کہتے ہیں حسنین اپنی ماں فاطمہ کو تلاش کرتے ہیں. ارے کجا میں کنیز اور کجا سیدۃ نساء العالمین. مولا نے کہا آج کے بعد تمہارا نام ام البنین ہوگا, یعنی بیٹوں کی ماں. 4 بیٹے تھے جناب ام البنین کے. مولا غازی عباس کے 3 بھائی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے.
مولا غازی عباس ایک مرتبہ جب آقا کی شہادت کی خبر مدینے میں پہنچی نا، بشیر نے اعلان کیا قتل الحسین بکربلا، کہ حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ جب یہ منادی سنی نا جناب ام البنین نے اپنے پوتے فضل کو، مولا غازی عباس کے بیٹے فضل کو کہا بیٹا ذرا سہارا دو، ادھر سے بیٹے کا سہارا لیا، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ادھر سے عصا کو تھاما۔ بی بی ضعیف ہو چکی تھی، سر پہ نقاب لیا، حجاب کرنے کے بعد مسجد نبوی میں آئی، ایک مرتبہ آ کے کہا اے بشیر بتا کون سا حسین شہید ہو گیا؟ بشیر نے کہا کیا تو نہیں جانتی فاطمہ کا بیٹا حسین مارا گیا، رسول کا نواسا مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا۔ آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، بی بی خاموش رہی۔ بی بی نے کہا میں نہیں مانتی، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا۔ کہا بی بی عباس بھی شہید ہو گئے۔ بی بی نے کہا نہیں میں نہیں مانتی، عباس کس طرح شہید ہو سکتا ہے؟ عباس جنگ کیے بغیر کبھی شہید نہیں ہو سکتا۔ بشیر نے کہا بی بی عباس کے سر میں گرز لگا جس کی وجہ سے عباس کو زین پہ صبر نہ ہوا، عباس زین سے زمین پر آئے۔ بی بی نے یقین نہ کیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس گرز کے وار کو روک نہ سکے؟ روتے ہوئے بشیر نے کہا بی بی عباس کے سر پہ جب گرز لگا تھا عباس کے دونوں بازو سلامت نہیں تھے۔ اب ایک مرتبہ بی بی ام البنین نے جب یہ بات سنی ماتم کر کے کہا واہ عباسا واہ عباسا، ماتم کر کے واہ عباسا کہا۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی میں نے جب عباس کی شہادت کی خبر دی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، مگر جب میں نے یہ بات بتائی کہ بن بازوؤں کے عباس زین سے زمین پہ آیا تو آپ کیوں رونے لگی؟ آپ نے یہ گریہ کیوں کیا؟ بی بی ام البنین رو کے کہتی ہے میں نے گریہ اس لیے کیا کہ جب بھی انسان بلندی سے زمین پہ آتا ہے تو اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، لیکن عباس جب زین سے زمین پہ آیا ہوگا عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے۔ اب نہیں معلوم بشیر مجھے بتا عباس کا سینہ زمین پہ لگا یا عباس کی پشت زمین پہ لگی؟ جناب بشیر نے رو کے عرض کیا بی بی عباس جب زین سے زمین پہ آئے عباس کا سینہ زین سے زمین پہ آیا اور سینے پہ اس قدر تیر تھے کہ عباس کا لاشا تیروں پہ معلق ہو گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، باب الحوائج کے صدقے میں دعا مانگا کرو۔ عزیزانو روزہ عاشور آیا، مولا غازی عباس اذان فجر کے بعد آئے آقا حسین کے پاس، کہا آقا اجازت ہے میں میدان میں جاؤں؟ کہا نہیں تم سپہ سالار ہو، تم چلے جاؤ گے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ عباس خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ صحاب کی شہادت شروع ہوئی، عباس نے ہاتھ جوڑ کے کیا مولا یہ رسول اللہ کے بوڑھے بوڑھے صحابیوں کو جو بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں ان کو شہید کر رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے۔ کہا نہیں عباس تم سپہ سالار ہو۔ ایک مرتبہ اون و محمد کے لاشیں آئے، آقا نے کہا مولا عباس نے کہا آقا اجازت دیجئے۔ کہا عباس تم لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے کہا مولا اب تو گودیوں کے پالوں کے لاشیں آ گئے، اب تو میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ ظہر کے بعد عباس نے اجازت طلب کی، آقا نے کہا تم سپہ سالار ہو۔ ایک مرتبہ رو کے کہا عباس نے مولا مجھے وہ لشکر تو دکھائیے جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ خیام سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی، الاتاش الاتاش، ہائے پیاس ہائے پیاس، رونے کی صدائیں بلند ہوئی۔ عباس نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے کہ جس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہے، وہ مشکیزے کو الٹ کے دیکھ رہی ہے، شاید کوئی پانی کا قطرہ مل جائے اور میرے اصغر کو پانی مل جائے۔ عزیزانو عباس نے دیکھا، کہا بی بی آقا سے اجازت لے دو میں دریا سے پانی لے آؤں گا۔ کہا عباس بڑی سفارش لے کے آئے ہو، جاؤ تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ عباس جانے لگے، کہا عباس ذرا رکو، زینب ام کلثوم سے تو ودا کر لو، زینب ام کلثوم سے ودا کر لو۔ آقا عباس بی بی کے خیمے کے باہر آئے، اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کے کہا
بی بی عباس کا آخری سلام، بی بی الوداع، عباس مرنے کے لیے جا رہا ہے، کہا عباس ایک مرتبہ ملتے تو جاؤ۔ عباس خیمے میں آئے، اپنی باہیں بھائی کے گلے میں ڈالی، کہا عباس جب میں کوفے میں آئی تھی تو میرے بابا نے کہا تھا زینب اب تو شہزادی بن کے کوفے میں آئی ہے، لیکن جب دوبارہ کوفے میں آئے گی تو قیدی بن کے آئے گی، لوگ تجھے پتھر ماریں گے، تیرے سر سے ردا چھین لی جائے گی۔ عباس میں یقین نہیں کرتی تھی، میں کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا اس کے ہاتھوں میں رسن کیسے آ سکتے ہیں، مگر مجھے یقین تھا کہ میرے بابا علی نے یہ جملہ کہا ضرور سچ ہوگا۔ عباس مجھے لگتا ہے وہ منظر قریب آ گیا ہے، عباس مجھے لگتا ہے میرے ہاتھوں میں رسن بندھے گی، جاؤ عباس زینب تمہیں الوداع کرتی ہے۔ ایک مرتبہ جانے لگے، کہا عباس رکو، سب بیبیوں کو خیمے میں جمع کیا، خیمے میں جمع کرنے کے بعد کہا بیبیوں جب میں مدینے سے چلی تھی تو میں نے کہا تھا تمہارے پردے کی ضامن ہوں، مکہ پہنچی تھی تو کہا میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، کربلا میں جب ہم آئے ہیں تو کہا پردے کی ضامن ہوں، مگر آج میرا بھائی عباس مرنے کو جا رہا ہے، اے بیبیوں جو ضمانت میں نے تمہیں دی تھی وہ میں واپس لیتی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، باب الحوائج کے صدقے میں دعا مانگے۔ اب جناب عباس میدان کی جانب چلے، ادھر سے بی بی سکینہ خیمے سے باہر آئی، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، ہاتھ میں کوزے لیے ہوئے ہیں، کہا بچوں دیکھ رہے ہو میرا چچا عباس جا رہا ہے پانی لینے، جب پانی لے کے آئیں گے نا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پانی پلاؤں گی۔ اب ایک مرتبہ بچے دیکھ رہے ہیں سکینہ کی جانب، سکینہ کی نظر ہے علم عباس کی جانب، 4000 کے لشکر کو بھگایا، عباس نے گھوڑے کو دریا میں داخل کیا، گھوڑے کو دیکھ کے کہا عباس نے کہا گھوڑے تو بے زبان جانور ہے، تو پانی پی لے، آخر گھوڑا عباس کا تھا، بے زبانی میں اس نے سر ہلا دیا، پانی نہیں پیا۔ عباس تشنا لب وہاں سے واپس نکلے، جب ایک مرتبہ واپس آئے، پوری شہادت میں بیان نہیں کر پاؤں گا، مختصر کروں گا، ایک مرتبہ عباس باہر آئے، حکیم ابن طفیل نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دایاں بازو جدا ہوا، اب ایک مرتبہ عباس تھوڑا آگے بڑھے، مشق کو بائیں بازو میں لیا، ایک لعین نے وار کیا، عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں لیا، عباس نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، اللہ دارو جب کوئی دعا کرتا ہے تو ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، لیکن عباس دعا کرے لیکن عباس کے پاس تو بازو نہیں ہے، نظریں اٹھائی کہا بار الہ عباس کی آخری دعا قبول کر لے کہ کسی نہ کسی طرح پانی خیمے تک پہنچ جائے، آواز ہے عباس تمہاری دعا کے صدقے میں ہم نے تمہیں باب الحوائج بنا دیا ہے۔ عباس جب ایک مرتبہ آگے بڑھے، اب گھوڑے کو ایڑ لگائی، عباس جلدی سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک مقام آیا، ایک سے شعبہ تیر مشکیزے میں لگا، مشکیزے کا پانی بہنا شروع ہوا، عباس نے نظریں اٹھائی، کہا پروردگارا اگر پانی خیمے تک نہیں پہنچتا تو میری آخری دعا قبول کر لے کہ میرا لاشا خیموں میں نہ جائے، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے، باب الحوائج کے علم کی برآمدگی ہے۔ بس ایک دو جملے، عباس زین سے زمین پہ آئے، اور کس طرح زین سے زمین پہ آئے بس اللہ ایک جملہ میں بیان کروں گا۔ شیخ یحییٰ یثربی ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ وہاں پہ ذاکر نے مسائل پڑھا کہ جب عباس کے مشکیزے میں تیر لگ گیا، اس کے بعد عباس کے چہرے پہ اتنے تیر تھے، روایات میں ملتا ہے کہ صرف آنکھوں پہ عباس کے 7 تیر لگے تھے۔ اب اتنے جب تیر لگے نا عباس کے، یہ واقعہ جب ذاکر نے پڑھا، یحییٰ یثربی نے کہا ہے ذاکر آج کے بعد یہ واقعہ کبھی نہ پڑھنا۔ جب یہ چلے گئے
بے ہوش ہو گئے تھے سن کر، اس قدر گریہ کیا کہ جملہ برداشت نہ کر پائے۔ جب ہوش میں آئے کہا ذاکر کو بلاؤ، کہا آج کے بعد یہ جملہ نہیں پڑھنا۔ مولا کی زری پہ جا کے کہتے ہیں مولا مجھے معاف کرنا، میں نے یہ ذاکر کو منع کر دیا کہ یہ جملہ نہ پڑھے۔ رات کو خواب میں حضرت ابو الفضل عباس آئے، کہا میرے ذاکر کو کیوں روکا تو نے کہ اس واقعے کو نہ پڑھے؟ جناب یحییٰ یثربی نے کہا آقا مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی آنکھ میں تیر لگا تھا یا نہیں لگا۔ عباس نے کہا میرے رونے والوں کو کہنا میری آنکھ میں تیر بھی لگا تھا، اور جب تیر نکالنے کے لیے بازوؤں کی ضرورت ہوتی ہے مگر میرے پاس بازو موجود نہیں تھے۔ ایک مرتبہ میں نے سر کو جھکایا تاکہ گھٹنوں کی مدد سے تیر کو نکال سکوں۔ عباس جیسے ہی جھکے ایک نئی نے گرز کا وار کیا، عباس زین پہ سبر نہ سکے، زین سے زمین پہ آئے، آقا کو صدا دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آقا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے۔ میں العطش کی صدا بارگاہ آئے، کانوں میں العطش کی صدا بارگاہ آئے، شبیر کے خیمے پہ کھڑا سر کو جھکائے، ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار، مشکی زلیے بال سکینہ کی بکا ہے، مشکی زلیے بال سکینہ کی بکا ہے، عباس چچا پانی گلا خشک پڑا ہے، رونے لگا یہ دیکھ کے جیدا، لے کر چلا شبیر سے جس وقت اجازت، لے کر چلا شبیر سے جس وقت اجازت، وعدہ لیا شبیر نے کرنی ہے اطاعت، جنگ کرنا نہیں بھائی کے دلدار، دشمن کی نظر جوں ہی پڑی شیر علی پر، دشمن کی نظر جوں ہی پڑی شیر علی پر، ہر شخص پناہ ڈھونڈ رہا تھا یہی کہہ کر بچنا ہے ہمارا بڑا دشوار، چھپ کر جو کیا وار قلم ہو گئے بازو، چھپ کر جو کیا وار قلم ہو گئے بازو، مشکیزہ چھدا تیروں کی بارش ہوئی گھر سو، گھوڑے سے گرا شیخ کا مددگار، مولا مدد کو آئی یہ غازی نے صدا دی، مولا مدد کو آئی یہ غازی نے صدا دی، بھائی کمر کو توڑ دیا تو نے تو میری، کرب و بلا میں لٹ گیا گھر بار، خیموں میں پہنچ کر یہی شبیر پکارے، خیموں میں پہنچ کر یہی شبیر پکارے، مارا گیا عباس بھی دریا کے کنارے، کوئی نہ بچا میرا طرفدار، روزے پہ ہے عباس کے یہ جا کے بتانا، روزے پہ ہے عباس کے یہ جا کے بتانا، نوحہ یہ علی دیپ نے مولا کو سنانا، رو رو کے پکارے گا یہ غمخوار،